ایک گھر میں میاں بیوی اور 3 بچے رہتے تھے۔ جو جمع پونجی تھی وہ گھر کے سربراہ کے علاج پر لگ چکی تھی۔ آخر اسی حالت میں باپ ایک دن بچوں کو یتیم کر گیا۔ رواج کے مطابق 3 دن تک پڑوس سے کھانا آتا رہا۔ چوتھے دن بھی وہ مصیبت کا مارا گھرانہ کھانے کا منتظر رہا، مگر لوگ اپنے اپنے کام دھندوں میں لگ چکے تھے۔ کسی نے بھی اس گھر کی طرف توجہ نہیں دی۔ بچے بار بار باہر کھڑے سامنے والے سفید مکان کی چمنی سے نکلنے والے دھوئیں کو دیکھتے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے۔ جب بھی قدموں کی آہٹ آتی تو انہیں لگتا کوئی کھانے کی تھالی اٹھائے آ رہا ہے، مگر کسی نے بھی ان کے دروازے پر دستک نہ دی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ اس نے گھر سے کچھ روٹی کے سوکھے ٹکڑے ڈھونڈ نکالے، ان ٹکڑوں سے بچوں کو بہلا پھسلا کر سلا دیا۔ اگلے دن پھر بھوک سامنے کھڑی تھی۔ گھر میں تھا ہی کیا جسے بیچا جاتا؟ پھر بھی کافی دیر کی تلاش کے بعد 2-4 چیزیں نکل آئی، جنہیں کباڑیے کو فروخت کر کے 2-4 وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ جب یہ پیسے بھی ختم ہو گئے تو پھر جان کے لالے پڑ گئے۔ بھوک سے نڈال بچوں کا چہرہ ماں سے دیکھا نہ گیا۔ 7ویں دن بیوہ ماخود کو بڑی سی چادر میں لپیٹ کر محلے کی پرچون کی دکان پر جا کر کھڑی ہوئی۔ دکاندار دوسرے گاہکوں سے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ خاتون نے ادھار پر کچھ راشن مانگا تو دکاندار نے نہ صرف صاف انکار کر دیا بلکہ 2-4 باتیں بھی سنا دی۔ اسے خالی ہاتھ ہی گھر لوٹنا پڑا۔ ایک تو شوہر کی جدائی کا صدمہ اور اوپر سے مسلسل فاقہ۔ 8 سالہ بیٹے کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بیماری میں مبتلا ہو کر چارپائی پر پڑ گیا۔ اب دوا کہاں سے لیتے؟ کھانے کو لقمہ نہیں تھا۔ چاروں گھر کے ایک کونے میں پڑے ہوئے تھے۔ ماں بخار میں مبتلا بیٹے کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، جبکہ 5 سالہ بہنیں ننھے منھے ہاتھوں سے بھائی کے پاؤں دبا رہی تھی۔ اچانک ان میں سے ایک اٹھی، ماں کے پاس آئی اور کان سے منہ لگا کر بولی، اماں بھائی کب مریں گے؟ ماں کے دل پر تو گویا خنجر چل گیا۔ تڑپ کر اسے سینے سے لپٹا لیا اور پوچھا، میری بچی تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ بچی معصومیت سے بولی، ہاں اماں، بھائی مریں گے تو کھانا آئے گا۔ اگر ہم اپنے پاس پڑوس میں نظر دوڑائیں تو اس طرح کی ایک چھوڑ کئی کہانیاں بکھری نظر آئیں گی۔ بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارا معاشرہ مردہ پرست ہو چکا ہے۔ زندگی میں کوئی نہیں پوچھتا۔ دم نکلتے وقت ہونٹوں پر دیسی گھی لگا دیا جاتا ہے تاکہ لوگ سمجھیں بڑے میاں دیسی گھی کھاتے کھاتے مرے ہیں۔ دین اسلام نے جہاں نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ فرض کیا، وہاں عزیز و اقارب، پڑوسیوں کے حقوق، مساکین و غربا سے صلح رحمی، حسن سلوک کی بھی بے حد تلقین کی ہے۔ میں نے آج تک جتنا بھی پڑھا انبیاء کرام اور اللہ والوں کے واقعات کو، ان سب میں ایک بات واضح نظر آئی کہ وہ لوگ مخلوق خدا سے بے حد محبت کرنے، ان پر رحم و درگزر کرنے والے اور خود بھوکے رہ کر ان مساکین، یتیم اور غربا کو کھلانے والے تھے۔ مخلوق سے اس قدر محبت نے ہی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔